ایک لابینگ فرم جو امریکی لابینگ فرم ہے، جسے ظاہر ہے پاکستان نے کروڑوں روپیہ پاکستانی دیا ہوگا، پاکستانی حکومت نے یا کسی اور نے ان کے بہاف پر، ان کی ڈاکومنٹیشن اب سامنے آئی ہے اور یہ مصطفیٰ صاحب اور دوسرے لوگ یہ سٹوری ریویل کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لابینگ فرم جس نے 2025 میں واشنگٹن کے اندر ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے بہاف پر، جہاں پر انہوں نے یو ایس گورنمنٹ کو انکریج کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم جو اسلحہ آپ چھوڑ کر افغانستان آ گئے تھے ہم آپریشن کریں گے، ہم فوجی جنگی جو بھی کارروائی ہمیں کرنی پڑی وہ کریں گے اور آپ کا وہ اسلحہ وہاں سے لے کر آپ کو واپس دیں گے۔ یاد کیجئے صدیقی صاحب جو اب وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ عرفان صدیقی سینیٹر تھے نون لیگ کے اور عاصم منیر صاحب کے استاد بھی رہے ہیں، بہت قریب سمجھا جاتا تھا انہیں عاصم منیر صاحب کے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے علاوہ دوسرے حکومتی اہلکاروں نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم امریکہ کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے وہ اسلحہ افغانستان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی جیل میں سے متعدد بار کہا کہ عاصم منیر افغانستان میں جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یورپ میں، ویسٹ میں اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے، کینیڈا کے سامنے، باقی ویسٹرن کنٹریز کے سامنے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کریں جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اب یہ ڈاکومنٹیشن اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ پاکستانی موجودہ جو رجیم ہے عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کی، یہ لابینگ فرم کے تھرو ان ڈاکومنٹس میں واضح طور پر امریکہ کو یہ آفر کر رہا ہے کہ ہم افغانستان میں آپ کے بہاف پر ایکشنز کرنے کو تیار ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی جو پہلی بی بی سی کی سٹوری ہے جس میں ظاہر ہے فیصل آباد سے ہی پکڑ کے دیا تھا اس ابو زبیدہ نامی شخص کو، تو اسی طرح اب یہ آگے چلنے کا مزید پروگرام ہے اور یہ آفر کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے کہ امریکہ نے ہر کارروائی کے بعد جب پاکستان کی فوج نے ان کے ساتھ کولیبریشن میں کوئی کام کیا، اس کے بعد امریکہ نے ہمیشہ الزامات لگائے کہ ہمیں کہا کچھ اور گیا اور ڈیلیور کچھ اور کیا گیا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے ڈبل گیم کھیلی گئی، ڈو مور کا مطالبہ امریکہ ہمیشہ کرتا رہا۔ اس بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب بلا تھیلے سے دودھ پیتے ہوئے بلے کے منہ کو لگا ہوا دودھ بھی ساتھ ہی برآمد ہو گیا ہے، بلا تھیلے سے باہر نکلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اپنی لابینگ فرمز کے تھرو، جن لابینگ فرمز کو انہوں نے ہائر کر رکھا ہے، ان کے تھرو اب جو آفر کر رہے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کے لیے افغانستان کے اندر کاروائیاں کرنے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے۔ ظاہر ہے بات تو وہی، اگر امریکہ چاہے گا تو پاکستان یہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے، پاکستان بہت ایگر ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کرے، ہمیں مال پانی دے، ڈالرز دے، تاکہ ہم یہ جنگ شروع کر سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ افغانستان کی سرحد کے اوپر جتنی ایسکلیشن ہم نے کر رکھی ہے، اور ابھی کل ہی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پورے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سہیل افریدی کے خلاف ایک منظم مہم بھی چلائی، جس میں کہا کہ وہ افغانستان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان تو پوری دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سہیل افریدی نے ثبوت مانگ لیے تھے کہ ہمیں ثبوت دے دیں افغانستان پاکستان میں ہی کیوں دہشت گردی کرتا ہے، باقی اپنے ہمسایہ ملکوں میں کیوں نہیں کرتا۔ تو ابھی کل ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آج یہ ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں، جس سے واضح ہو گیا کہ عمران خان نے جو جیل سے بتایا تھا کہ عاصم منیر یہ جنگ ہر صورت افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں، اب اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہمارے سامنے ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ امریکی گورنمنٹ کو بار بار یہ مشورے دے رہی ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، مطلب ساتھ کا مطلب میں نے جیسے پہلے کہا پیسے دیں اور ہم اس جنگ کو شروع کریں۔ اب چلتے